عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعیم اللہ میری لینڈ ہائی اسکول سے اسلامیہ کا استاد آپ سے مخاطب ہوں۔ 9th کلاس بیٹا آپ کی یہ حدیث ہے 7 والی حدیث ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لفظی ترجمہ بھی بیٹا میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا کہ لفظی ترجمہ تو آپ کو ازبر ہونا چاہیے اور با محاورہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ لفظی ترجمہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا، یہ آگے پیچھے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جب ترجمہ یاد ہوگا نا تو پھر آگے پیچھے استعمال کرنے میں ترجمہ یاد رہے گا، وہ نہیں بھولے گا ساری زندگی کے لیے۔ لیسا میں لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں، وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں دوسرا کر دیتا ہوں۔ لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من وہ شخص، لم نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا چھوٹوں پر، ہمارے صغیر چھوٹے یا نہ ہمارے چھوٹوں پر، واو اور لم نہیں، یوقر عزت کرتا، تعظیم کرتا، کبیر بڑے نہ ہمارے۔ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یہ بامارا۔ اور حدیث پاک ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ چھوٹوں پہ جو شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اور بھی بڑی احادیث، ذخیرہ احادیث ہے میرے محبوب علیہ السلام کی، لیکن اس حدیث میں مین جو بات میرے محبوب نے بتائی ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں، گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کہا جا رہا ہے۔ اندازہ کریں اس حدیث میں اتنی زیادہ اہمیت، بڑوں کے عزت و احترام کی اتنی زیادہ اہمیت، چھوٹوں پہ شفقت کی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے آپ نے، بڑوں کا ادب کرنا ہے آپ نے۔ چھوٹوں پہ شفقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوا کرتی تھی کہ محبوب علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حسن و حسین میرے محبوب علیہ السلام، حسنین کریمین میرے محبوب علیہ السلام کے پاس آتے، آپ ان کے ساتھ کھیل کود کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میرے محبوب تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بدو آیا، دیکھ کے کہنے لگا، میرے محبوب سردار بھی تھا اپنی قوم کا، محبوب علیہ السلام سے دیکھ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا جتنا آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے کہ اللہ نے تیرے دل سے محبت کو چھین لیا تو میں کیا کروں، میں تو بچوں سے پیار کرتا ہوں، میں تو بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت حسن و حسین آپ مسجد نبوی میں مصلی پہ ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے، یہ دونوں شہزادے آ کے میرے محبوب کی کمر پہ بیٹھتے، آپ ان کو نہ اٹھاتے، سجدہ لمبا کر دیتے۔ بچوں کے ساتھ اتنا پیار و شفقت، اتنی محبت کی، حتیٰ کہ پھر احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی نئے موسم کا پھل آتا، موسم چینج ہوتا ہے، پھل آتے ہیں، پھل نیا آتا، موسم کا پھل نیا آتا، تو میرے محبوب علیہ السلام اس وقت تک وہ پھل کھاتے نہیں تھے، سنت ہے میرے محبوب کی، جب تک کسی چھوٹے بچے کو کھلا نہ دیتے۔ جب تک کوئی نیا پھل ہے، آم ہے اور پھل انگور ہے اور جتنے پھل آتے ہیں موسم کے لحاظ سے جو آتے ہیں، موسمی پھل، موسم میں جب آتے تو میرے محبوب علیہ السلام کسی چھوٹے بچے کو بلاتے، وہ کھانا تھوڑا سا اس کو کھلاتے، پھر اس کے بعد آپ تناول فرمایا کرتے تھے، بچوں پہ رحم شفقت۔ اور حدیث ہے میرے لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں پہ شفقت کرنی چاہیے، بچوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا، دوسری حدیث کا دوسرا جز ہے، ولم یوقر کبیرنا، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی تعظیم کریں۔ اتنا زیادہ زور دیا گیا بڑوں کی عزت و تعظیم کے اوپر، قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، باپ مسلمان نہیں تھا۔ 7ویں پارے میں سارا واقعہ تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آزر باپ کافر تھا۔ اب روایات میں اختلاف ہے، کئی کہتے ہیں یہ چچا کا نام تھا، کئی کہتے ہیں باپ کا نام تھا، باپ کا نام تعارف بتاتے ہیں۔ بہرحال میں اس اختلافات میں نہیں پڑھ رہا، بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی عزت پہ اتنا زور دیا گیا۔ باپ کافر تھا، ابراہیم علیہ السلام باپ گھر سے نکالا، 16واں پارہ سورہ مریم دوسرا رکوع، باپ گھر سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، باپ نے گھر سے نکالا ہے اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو یہ سنسار کر دوں گا میں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، قال السلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش دعا طلب کروں گا اور میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اب بتایا یہ گیا کہ جتنا مرضی ماں باپ بڑے برا سلوک کر جائیں، لیکن چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم بڑوں کا احترام کریں گے تو ہمارا اسلامی کلچر جو ہے وہ رہے گا، نہیں تو آج کل تو بڑوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔
جیسے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچا کے رکھے، اور اس کو تو پھر حقارت کی نظر دیکھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے ابا جی آپ کو کیا پتہ ہو، نعوذ باللہ، جس نے ساری زندگی پرورش کی، اولاد کی، اس کو ہی پتہ نہیں ہے۔ اور بڑوں کی عزت کرنے پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 96 سال کا بزرگ میرے محبوب کی محفل میں آیا تو میرے محبوب اپنی جگہ سے خود اٹھے، چل کے آگے آئے، اپنے نبوت والی ان کو استقبال کیا اور ان کو لے کے آئے، اپنے کندھوں سے نبوت والی چادر کو زمین پہ بچھا کے ان کو اوپر بٹھایا، بتایا یہ کہ بڑوں کا اتنا زیادہ ادب کیا جائے۔ تو بیٹا یہ 7 والی حدیث ہے، پھر ترجمہ کر دیتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، اور ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث